میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، قرآن جہاں ہدی للمتقین ہے وہیں قرآن ہدی للناس بھی ہے۔ اسی لیے قرآن نے جب اپنی شان بیان کی تو رب نے خود اس قرآن کی عظمت کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی۔ یہ نصیحت دینے والی کتاب ہے، یہ راستہ دکھانے والی کتاب ہے، یہ پرابلمز کے سولیوشن والی کتاب ہے، یہ پرابلمز کا ریزن بھی بتاتی ہے یہ کتاب، اور پرابلمز کے سولیوشن کو بھی یہ پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، آج دن بدن اگر انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، بیماریاں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں، تنگ دستی بڑھ رہی ہے، مہنگائی شباب پر ہے، اور گرمی بھی آپ دیکھیں تو وہ بھی اپنے شباب پر ہے۔ آج تکالیف کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، انسان کبھی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر سکون کی تلاش میں بھٹکتا نظر آتا ہے، لیکن کوئی جا ایسی نہیں ملتی جہاں انسان سکون حاصل کر سکے، اطمینان حاصل کر سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت رحمان الرحیم ہے، اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اسی لیے ہم اللہ عز و جل کے رحمان الرحیم ہونے کے ساتھ ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کے ساتھ ساتھ اس فرمان کی طرف بھی توجہ دیں کہ جب وہ رحمان الرحیم ہے اور اس کے حبیب رحمت للعالمین ہیں تو وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ بندوں کی زندگی اطمینان سے گزرے، بندے مصیبتوں سے دور رہیں، ان کی زندگی، ان کی صبح، ان کی شام آرام کے ساتھ گزرنے لگے۔ لیکن بندہ ہے جب وہ اپنے رب کی نافرمانی کا شکار ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا شکار ہوتا ہے تو مصیبتیں دروازوں پر دستک دینے لگتی ہیں، پریشانیاں اس کے گھروں کے لیے بالکل پریشانیاں اس کے گھروں میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ قرآن اسی لیے کہتا ہے، ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تمہیں پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور دل کی تنگی کے حوالے سے قرآن کہتا ہے، اور دل ہی کی تنگی نہیں، مطلق تنگی کی بات قرآن کہتا ہے تو یوں کہتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو لوگ میری آیت سے اعراض کرتے ہیں ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ آج وہ کون سی تنگی ہے جو انسان کی زندگی میں نظر نہیں آتی؟ زندگی تنگ ہو گئی، قبر تنگ ہوتی دکھائی دے رہی ہے بہت ساروں کی، اسی طریقے سے مالی تنگی نظر آتی ہے، بدن کی تنگی بھی نظر آتی ہے۔ اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ان ساری پرابلمز کا سولوشن کیا ہے؟ جب یہ گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ گناہوں کے سبب سے یہ ساری پریشانیاں اور اللہ کی یاد سے غفلت کی بنیاد پر ہے، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ آج بہت سارے دانشور جب کوئی کانفرنس کرتے ہیں تو کہتے ہیں قوم کو اٹھانا ہو تو ایجوکیشن کی بات کرو، قوم کو اٹھانا ہو تو اکنامیکل اسٹیبلشمنٹ کی بات کرو، غرض کے بہت سارے مشورے دیے جاتے ہیں، ان کے اپنے مشورے حق بجانب ہیں، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیا آج کا تعلیم یافتہ بے چین نہیں ہے؟ کیا آج کا پڑھا لکھا انسان بے قرار نہیں ہے؟ دنیا کے وہ ممالک جن کو علم کے اعتبار سے ترقی یافتہ ممالک کہا جاتا ہے، ان سارے ویسٹرن ورلڈ کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو ہندوستان کے کمپیئر کے اندر، ایشیا کے کمپیئر کے اندر سب سے زیادہ سوسائڈ کرنے والے اور سب سے زیادہ دماغی مریض اگر آپ کو پائے جائیں گے تو وہیں پر پائے جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ساری پریشانیاں ہیں کیوں؟ یہ ساری مصیبتیں ہیں کیوں؟ اور اس کا سولیوشن کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کا سب سے بڑا سولیوشن یہ ہے جسے قرآن نے کہا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل سے قرار کو چھین لیتا ہے۔ جب کوئی گناہ کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے
اللہ اس کے رزق میں تنگی پیدا کر دیتا ہے. جب کوئی گناہوں کے دلدل میں ڈوب جاتا ہے تو اللہ اس کی عمر سے برکتوں کو چھین لیتا ہے. جب کوئی گناہوں کو اپنا شیوا بنا لیتا ہے تو پروردگار جل جلالہ اطمینان کی دولت سے اسے محروم کر دیتا ہے. ہم اپنے آپ کو پوری دنیا میں مومن کہتے ہوئے گھوم رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مقدس کے اس فرمان کو بہت سارے مقامات پر ہم کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو بالکل صحیح ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. کامیاب تم ہی ہو اگر تم مومن کامل مومن ہو گئے. کمال ایمان کے بعد کامیابی. تو آج اگر عالمی سطح پر ہمیں کوئی کامیابی نظر نہیں آتی تو قصور ہمارا ہے کہ واقعی ہم کامل مومن ہیں، ورنہ اللہ کا فرمان تو حق ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد. ایمان کے حوالے سے بہت کچھ آپ نے سنا ہوگا اور سنتے رہے ہیں، لیکن آج ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جس حدیث کی روشنی میں ہم اپنے ایمان کی سچویشن کو سمجھ سکتے ہیں. یہ حدیث ہمیں آئینہ دکھا رہی ہے. یہ حدیث ہماری زندگی میں موجود ایمان کے حوالے سے بتائے گی اور پھر کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں. اس حدیث کی روشنی میں ہم خود اپنے آپ سے پوچھ لیں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا. زندگی پر یہ حدیث یاد رکھیے گا، بہت کام آئے گی یہ حدیث. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایمان کیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن. جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے بے قرار کر دے، بس تو مومن ہے. نیکی خوش کر دے اور گناہ بے قرار کر دے، بس تو مومن ہے. آج کون ہے جو گناہ کر کے بے قرار نظر آتا ہے؟ کیا کبھی گناہ کے سرزد ہونے کے بعد کھانا چھوٹا؟ کیا کبھی اللہ کی نافرمانی کے بعد آنسو آنکھ سے نکلے؟ کیا کبھی دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کے بعد احساس ندامت ہمارے اندر پیدا ہوئی؟ نہیں. ہم تو گناہ کر کے کہے لگاتے ہیں، ہم گناہ کر کے موج مستی کرتے ہیں، ہم گناہ کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد بہت مسکراتے نظر آتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ، مومن کے حوالے سے تو حضور فرماتے ہیں اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن. آج گناہ کر کے انسان نہیں ڈرتا اور نہ آنسو بہاتا ہے. اللہ والے تو گناہوں کے تصور سے کانپ جاتے تھے. ایک صحابی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر آئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے بہت سارے گناہ سرزد ہوئے، کیا مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا اگر میں توبہ کروں تو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ کریم ہے، اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب اس کے بعد جو سوال انہوں نے پوچھا دیکھیے آپ. عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مجھے گناہ کرتے میرے رب نے دیکھ لیا ہے؟
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات میں جواب دیا، پوزیٹو جواب دیا، ہاں فرمایا، وہ صحابی کی چیخ نکلی اور روح پرواز کر گئی۔ اندازہ لگائیں آپ، صرف اس تصور نے کہ مولا نے مجھے گناہ کرتے دیکھ لیا، سینے سے روح نکل جاتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ چھپ کر کرتا ہے، ایسی جگہ جا کر کے گناہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جہاں کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو، تنہائی میں۔ لیکن کیا قرآن کی اس آیت پر اس کی نظر نہیں؟ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو۔ جب کوئی چیز اس سے چھپی نہیں تو تم کہاں سے چھپ سکتے ہو؟ جب کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں تو کس گڑھے میں جا کر یا کس ہل اسٹیشن پر جا کر یا کس تاریک راستے پر جا کر یا کوٹری میں جا کر کے تم گناہ کرو گے؟ کبھی انسان گناہ کرتا ہے تو سوچتا ہے کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں کوئی پہچاننے والا ہی نہ ہو۔ کہاں چھپو گے؟ کس جگہ چھپ کر گناہ کرو گے؟ اس کریم نے فرمایا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت اور دل کے بھید کو بھی جانتا ہے، اس لیے کوئی تمہارا پہچان والا ہو یا نہ ہو، تم جہاں رہو گے وہاں تمہاری ہر چیز سے مولا باخبر ہے۔ کہیں قرآن نے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سوچ بدل گئی ہے مسلمان کی۔ دنیا کے لوگوں کے پیسے ہڑپ کر کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے، میں جا رہا ہوں حج کے لیے، میں جا رہا ہوں عمرہ کے لیے۔ جن کا پیسہ کھا گیا ہے وہ ادھر ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے بد دعا کر رہا ہے، اور یہ کعبے کے سامنے جا کر کے گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہے، سمجھتا ہے میں یہاں پہنچ گیا تو میری دعا قبول ہوگی۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ، جس کا حق مار کر کے تم کعبے کے سامنے دعا کر رہے ہو، ذرا حدیث کی روشنی میں دیکھو کہ تمہاری دعا قبول ہوگی یا اس مظلوم کی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تین لوگوں کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں فرماتا، مسافر، بیمار اور مظلوم۔ جب کوئی مظلوم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو عرش اعظم ہل جاتا ہے اور پروردگار جل جلالہ غضب میں آ جاتا ہے، اس کی دعا کو مولا رد نہیں کرتا۔ کانسیپٹ غلط ہو گیا، سوچ غلط، اس لیے کہ ہم نے فضائل اتنے بتا دیے کہ آدمی یہ تصور کرتا ہے سارے گناہ وہاں جا کر کے معاف، کوئی 40 دن کے چلے میں جا کے معاف، کوئی پیسہ گبن کر کے جا کر کے عمرے میں معاف، کوئی ہضم کر کے معاف۔ یہ سب ایسے نہیں ہوتا، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اور ایسے ظالم بھی امت مسلمہ میں ہیں جو حاجیوں کے اور عمرہ کرنے والوں کے پیسے کھا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جس قوم کی یہ سچویشن ہو، آپ مجھے بتائیے کیا ہوگا؟ چھوڑ دو، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، اور یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کر لو، چھوڑنے پر، بہت ساری چیزیں چھوڑنے پر جو مقام ملتا ہے وہ کرنے پر بھی نہیں ملتا۔
کرنے پر جو نہیں ملتا وہ چھوڑنے پر مل جاتا ہے۔ ماہ رمضان ہی کو لے لیجئے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا عمل زوجیت یہ تینوں حلال ہے، لیکن رب کی رضا کے لیے یہ تینوں ہم چھوڑ دیتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں نا۔ روزہ کرنے کا نام نہیں، رکنے کا نام ہے۔ ان تین چیزوں سے رک جاتے ہیں۔ اب جب ان تین چیزوں سے رکے تو مولا نے کرم کیا فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کو اللہ دو خوشی عطا فرماتا ہے، ایک افطار کے وقت اور اپنے دوسرا اللہ کے دیدار کے وقت۔ یعنی روزے دار کو اللہ اپنے دیدار سے مالا مال فرما دے گا۔ ارے روزے دار سو بھی رہا ہے تو اس کے نام اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے، کھانا نہیں کھا رہا، پانی نہیں پی رہا، عمل زوجیت سے بچ رہا ہے، تو چھوڑنے پر جو مقام ملتا ہے کبھی کبھی وہ کرنے پر نہیں ملتا۔ آپ دیکھیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، آپ اندازہ لگائیے اسی طریقے سے جن 7 خوش نصیبوں کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں ملتا